بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل القیاس الجدلی قیاس مرکب من مقدمات مشہورۃ او مسلمۃ عند الخصم المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 53 مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس فصل سے قیاس جدلی کو شروع فرما رہے ہیں۔ چونکہ صنعات خمسہ مادہ قیاس کے حوالے سے 5 قسمیں جو بیان ہونی تھیں، جن کا اجمال تو پیچھے بیان ہو چکا تھا، ان میں سے پہلی قسم تو گزر چکی، اور اب دوسری قسم جو قیاس برہانی تھی اور اس کی پوری تفصیلات تھیں وہ ساری بیان ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو ہے اس کی صنعات خمسہ میں سے دوسری قسم کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے قیاس جدلی۔ قیاس جدلی جو ہے وہ مقدمات ہوتے ہیں، اس میں ایسے مقدمات ہوتے ہیں کہ جو مشہور ہوں یا مسلم ہوں، یعنی دو قسم کے مقدمات اس کے اندر ہوتے ہیں، مقدمات مشہورہ اور مقدمات مسلمہ۔ اس طرح کے مقدمات سے، مقدمات مشہورہ سے یا مقدمات مسلمہ سے یہ قیاس جدلی بنتا ہے۔ اب یہ جو قیاس مسلمہ ہیں یہ اچھا، پھر یہ جو قیاس جدلی ہے، فریق مخالف کے نزدیک یہ مقدمات مسلم ہونے چاہیے، خواہ وہ مقدمات اپنی جگہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن مقابل کے نزدیک وہ کیا ہونا چاہیے، فریق مخالف کے نزدیک وہ مسلم ہونے چاہیے۔ مثلا کبھی صحیح ہوں گے، کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا صحیح، العدل حسن وکل حسن محبوب، فالعدل محبوب، عدل ایک اچھی چیز ہے اور ہر اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ محبوب ہوتی ہے، لہٰذا پس عدل کیا ہے، محبوب ہے۔ اب یہ اچھی مطلب عدل کا خوبصورت ہونا، اچھا ہونا اور اچھی چیز کا محبوب ہونا، یہ مقدمات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، صغرا کبرا سب ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگوں کے درمیان مشہور بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں اور ٹھیک بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوگا کہ وہ مقدمات درست نہیں ہوں گے، فی الحقیقت حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر ذبح الحیوان ظلم والظلم حرام فذبح الحرام حیوانی حرام، بلکہ اس کو آپ یوں کہہ دیں کہ ذبح البقرتی ظلم والظلم حرام فذبح البقرتی حرام، کہ گائے کا ذبح کرنا ظلم ہے اور ظلم حرام ہوتا ہے، پس گائے کا ذبح کرنا بھی کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اب یہ ہندوؤں کے ہاں یہ مسلم ہے، وہ گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں، گائے ماتا کہتے ہیں، اور آئے روز ہم سنتے ہیں کہ وہ مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے گائے ذبح کی، کھائی۔ تو اب یہ گائے کو جو ہے اس کے ذبح کرنے کو ظلم ثابت کرنا، یہ مقدمات مسلم ہیں ہندوؤں کے ہاں، ہندو فریق مخالف ہیں ان کے ہاں مسلم ہے، فی الواقع یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں، اسلام میں یا دیگر تمام مذاہب میں گائے کو ذبح کر کے کھانا کوئی منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پر وجوہ تسلیم، یہ جو تسلیم کیے ہوئے مقدمات ہوتے ہیں، یہ تسلیم کرنے کی جو وجوہ ہیں، وجوہ تسلیم وہ چند ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو عام مصلحت ہوگی، عوام کا کوئی فائدہ اس میں نظر آ رہا ہوگا، تو اس وجہ سے لوگ اس مقدمات کو تسلیم کرتے ہوں گے، جیسے العدل حسن والظلم قبیح، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح جو ہے چور کا ہاتھ کاٹنا یا چور کو مارنا وہ واجب ہے، ٹھیک ہے جی، تو لوگ ان کو مان رہے ہوں گے۔ یا دلوں کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کے ہاں مسلم ہوں گے۔ دلوں کی نرمی کی وجہ سے کیسے مسلم ہوں گے؟ مثلا ہندوؤں کے ہاں جیسے گائے کا ذبح کرنا جو ہے وہ دلوں کی نرمی کی وجہ سے، یا فطری اثر اس کے اندر کوئی پایا جا رہا ہوگا، فطرت کا تقاضا ہوگا، فطرت کا تقاضا ہے کہ حیا شرم ہونا چاہیے، تو کشف العورتی عند الناس قبیح، کہ سطر کو کھولنا لوگوں کے ہاں یہ قبیح بات ہے، تو ٹھیک ہے، یہ فطری تقاضا بھی ہے، فطرت کا تقاضا ہے اس لیے مشہور ہے۔ یا مزاجوں کا اثر ہوگا، مزاجوں کا اختلاف ہوگا تو اثر ہوگا، کسی کا مزاج سخت ہوگا، کسی کا نرم ہوگا، تو کوئی آدمی شرارتی ہے تو شریر لوگوں کو انتقام لینا چاہیے ان سے یا ان کو معاف کرنا چاہیے،
تو سخت مزاج والے یہی کہیں گے انتقام لینا چاہیے، اور جو نرم مزاج والے ہوں گے وہ کہیں چلے جی معاف کر دیں، معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اس وجہ سے مسلم ہوں گے، یہ میں وجوہ تسلیم آپ کے سامنے کچھ اس حوالے سے وہ کچھ وجوہ تسلیم آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جو ہے ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایسے قضیوں سے وہ مقدمات بنے ہوں گے کہ ایسے قضیوں سے مرکب ہوں گے جن کو مناظرے کے وقت میں دوسرا فریق جو ہے اس کو مانتا ہوگا۔ مثلا ایک مسلم اصول ہے، تو مسلم اصول ہے کہ اس لحاظ سے کہ جو بات چیز بھی باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہوتی ہے، جو چیز بھی باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جو مناظرہ کے اندر فریق مخالف کے اوپر حجت بن کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ میں نے 5 وجوہ تسلیم، اور بھی ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح یہ جیسے میں نے وجوہ تسلیم آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو اسی طرح آپ یوں سمجھیں کہ وجوہ تشہیر بھی کچھ ہیں کہ جن کی وجہ سے مقدمات مشہور ہوتے ہیں۔ اب مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جاہلوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ کوئی بھی امید والی حاملہ عورت مر جائے تو وہ چڑیل بن جاتی ہے۔ اب یہ بات غلط ہے، لیکن جاہلوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، یا اور جو لوگوں کے ہاں کچھ چیزیں مشہور ہوگی، رات کو قبرستان سے گزرو تو مردے رات کے وقت آپ کی کہیں خبر نہ لے لیں، ٹھیک ہے، اس قسم کی باتیں مشہور ہو گئیں، اور لوگ اچھے خاصے لوگ جو ہے رات کو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں پھر۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نمبر 2، اسی طرح کچھ علم و فن والے لوگ، ان کے ہاں کچھ چیزیں مشہور ہوتی ہیں، مثلا نحویوں کے ہاں مشہور ہے کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیہ مجرور، تو ان کے ہاں یہ مشہور ہے۔ اسی طرح اصول فقہ والوں کے ہاں مشہور ہے کہ الامر للوجوب مطلقاً، یعنی جب امر قرائن سے خالی ہو، کوئی سیاق سباق قرائن نہ ہو، تو پھر وہ مطلق فرد کامل پر جاتا ہے، فرد کامل وجوب ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اچھا، اسی طرح جو ہے باقی کچھ اور اس کی وجوہ تشہیر بھی ہو سکتی ہیں، یہ میں نے چند آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو مقدمات مشہورہ ہیں اور دوسرے مقدمات مسلمہ ہیں، یہ جو مشہورہ ہیں تو کبھی کبھی باطل اور غلط ہوتے ہیں، کبھی کبھی باطل اور غلط بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس بات کو سمجھانے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لائی ہے کہ مشہورات کو کبھی کبھی لوگ مغالطے کی وجہ سے اولیات کے ساتھ اس کی مشابہت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اولیات جو ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے اور مستند درجے کے مقدمات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا جوڑ کہاں بیٹھتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مشہورات تو کبھی کبھی باطل اور غلط چیز کو بھی غلط بھی ہوتے ہیں، وہ باطل اور غلط بھی ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قتل السارق واجب، چور کو قتل کرنا واجب ہے، ان لوگوں کے کیا مشہور ہے، جو بھی چوری میں پکڑا گیا بس مارو اس کو، قتل کرو۔ اب یہ مشہور تو ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بس اوقات کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو لوگ اس کو مار 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 کے قتل بھی کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن شرعاً یہ بات غلط ہے، شرعاً یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ شرعاً سارق کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، گلا کاٹنا نہیں ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، قتل کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف ہاتھ کاٹنا ہے اگر چوری اس پر ثابت ہو جاتی ہے، حد اس پر ثابت ہو جاتی ہے تو۔ لیکن یہ اولیات جو ہیں وہ تو ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں اور حق ہوتے ہیں، تو پھر ایسی چیزیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں مشہورات، اور ایسی جو ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں حق ہوتی ہیں، دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا، تو آپ ان کے ساتھ کیسے ان کے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ صحیح ہو گیا۔ اچھا، تو اسی طرح باقی اگر کسی میں کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ مشہورہ ہیں یا اولیات ہیں، تو اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ایک اصول بتا دیا ہے کہ ذہن کو بالکل خالی کر کے آپ سوچیں، اور ذہن کو خالی کر کے جب آپ سوچیں گے اس حوالے سے، صرف عقل کی کسوٹی پر پرکھیں گے، تو آپ کو آپ کی عقل اور آپ کا ضمیر خود بتا دے گا کہ یہ اولیات میں سے ہونا چاہیے اس کو یا مشہورہ میں سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صنعت جدل سے متعلق جو ہے 2 فائدے نقل کیے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر یہ کوئی آدمی معترض ہے، معترض جو ہے وہ مجیب نہیں ہے بلکہ صرف معترض ہے، یعنی اعتراض کرنے والا ہے، تو وہ اپنے خصم پر، فریق مخالف کے اوپر وہ الزام
قائم کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے تو وہ قیاس جدلی کے ساتھ ایک اچھے انداز سے مسلمات اور مشورات جو فریق مخالف کے ہاں ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اچھی طرح ان پر الزام قائم کر سکتا ہے، الزام قائم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بیٹا بنانا اللہ کا شرک ہے، اور قرآن کہتے ہیں قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ تو توحید پر آنا اور شرک سے بائیکاٹ کرنا یہ تو صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، عیسائیت میں بھی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں عیسائیت اور یہودیت، عیسائی اور یہودیوں آؤ پہلے اس بات پر آتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کلمہ واحدہ ہے، متفقہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ توحید کا ہونا اور شرک سے برات کرنا۔ تو جب یہ کریں گے تو خود بخود عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ یا نور ہیں یا تین خداؤں میں سے خدا ہیں، تو اس عقیدے کی خود بخود کیا ہو جائے گی؟ نفی۔ یا دوسرا اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے تم کہتے ہو تو اللہ کی جنس سے تو نہیں ہے، یہ تو تم بھی مانتے ہو اللہ کی جنس واجب الوجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ممکن الوجود ہیں، تو ممکن الوجود واجب الوجود کا جو ہے وہ جنس نہیں ہو سکتا، تو جب جنس نہیں ہو سکتا تو غیر جنس سے اولاد ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ جن کا بیٹا جن ہوگا، انسان کا بیٹا انسان ہوگا، مکس تو نہیں ہو سکتے کہ جن کا بیٹا انسان ہو انسان کا بیٹا جن ہو، یہ آج تک کب ہوا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ کے ہاں یہ مسلم ہے کہ اللہ کی جنس اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جنس اور ہے، واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی جنس ہے اور ان کی ممکن وجود ہے، تو پھر آپ کو یہ بات بھی ماننی چاہیے، اس کو کہتے ہیں نا مشورہ۔ اچھا، معترض اپنے فریق مخالف کے اوپر الزام قائم کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر جواب دے رہا ہے، مجیب ہے یہ معترض یہ آدمی اگر جواب دے رہا ہے تو پھر اپنی رائے کو خطا اور غلطی سے بچا کے اپنی فکر کو سلامت رکھ سکتا ہے اس مقدمات جدلیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں چند چیزیں۔ اب میں اس حوالے سے جو ہے عبارت پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ فصل القیاس الجدلی قیاس مرکب من مقدمات مشہورة او مسلمة عند الخصم صادقة كانت او كاذبة، والاول ما تطابق فيه آراء قوم اما لمصلحة عامة نحو العدل حسن والظلم قبيح وقتل السارق واجب، او لرقة قلبية كقول اهل الهند ذبح الحيوان مذموم، او ذبح الحيوان مذموم۔ حیوان کا لفظ یہاں استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، ذبح البقرۃ ہونا چاہیے، ان کے ہاں بقرہ منع ہے، ہر حیوان منع تو نہیں ہے، مذموم۔ او انفعالات خلقیۃ او مزاجیۃ فإن للأمزجة والعادات دخلا عظيما في الاعتقادات، فأصحاب الأمزجة الشديدة يرون الانتقام من أهل الشرارة حسنا، وأصحاب الأمزجة اللينة يرون العفو خيرا، أو لذلك ترى الناس مختلفين في العادات والرسوم، ولكل قوم مشهورات خاصة بهم، وكذلك كل صناعة فمن مشهورات النحويين الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور، من مشهورات الأصوليين الأمر للوجوب، والثاني ما يؤلف من المسلمات بين المتخاصمين، وللمشهورات شبه بالأوليات وتجريد الذهن وتدقيق النظر يفرق بينهما، والغرض من صناعة الجدال الزام الخصم وحفظ الرأي۔ تو یہ میں نے جو کچھ بیان کیا میں کتاب کی روح سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔